نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خیر مت کھلاؤ میرے سامنے، سیدھے بیٹھو. میں نے چائے لائے ہوگا. کل میں نے آپ کی اس محفل کی تقریر کے لیے کچھ باتیں میں نے متعین کی. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں کسی جلسے میں جاؤں تو تقریر کو متعین کر لوں کہ یہ کروں گا، لیکن کل میرے کم کرو میں نے سوچا کہ نہیں کچھ خاص باتیں آپ سے کی جائیں، تو میں نے جو سوچا وہ پہلے سن لو کہ ایک بات میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آپ کو سناؤں گا. اور ایک روایت حضرت علی سے ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا. یعنی ایک بات حضرت علی کی ہوگی اور ان سے ایک بات روایت ہے حضور کی، وہ ہم آپ سے کہیں گے. تو دو بات ہو گئی. اور ایک بات ہم امام زین العابدین کی آپ سے کریں گے. اور چوتھی بات ہم آپ سے ایسی کریں گے جس کو آج تک آپ نے نہیں سنا ہے. یہ میرا دعویٰ ہے، لیکن میں نے پہلی تقریر سنی تھی سن 68 میں، اور پہلی تقریر میں نے کی ہے 76 میں، اور یہ بات میرے علاوہ کسی نے بیان نہیں کی. یہ میرا دعویٰ ہے. یعنی میری تقریر سننے کی عمر 53 سال ہے اور میری تقریر کرنے کی عمر 42 سے 43 سال. ایک لمبا عرصہ. وہ بات ہے پہلی محرم سے 10 محرم تک سنیوں کو کیا کرنا چاہیے. تو یہ 4 باتیں ہیں. اب ان چاروں باتوں کو بیان کرنے کے لیے کچھ معاون چیزیں ہم آپ سے بیان کریں گے. جیسے حضور کی ایک حدیث حضرت علی نے روایت کی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک محدث بزرگ شام کے رہنے والے ہیں جن کا نام ہے حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی ایک روایت، اس روایت کو سمجھانے کے لیے ہم آپ کو سنائیں گے. امام زین العابدین کی جو بات ہم آپ کو سنائیں گے کچھ لمبی ہوگی، اس میں بہت سی معاون چیزیں آئیں گی. تو کل ملا کر کے اگر ہم اس کو سمیٹ کر بیان کریں تو 1.5 گھنٹہ لگے گا. کتنی دیر آپ لوگ سنیے گا ایمانداری کے ساتھ یہ بتاؤ. ہمارے ڈھکیلے بازار نہیں لگتا ہے.
میں جو ارے ابھی نہیں، میری بات اگر آپ کے سمجھ میں آوے تو بتائیے گا کہ جو کچھ میں نے خاکہ بیان کیا اس کو ہم اگر کم سے کم بیان کریں تو 1.5 گھنٹہ، اور اس کو اگر ہم پھیلا دیں تو فجر کی اذان، یہ میرے کو اوپر ہے۔ لیکن مولانا شریف کی تقریر کیسٹ والے نہیں ہیں، میں جو پڑھتا ہوں وہ بیان کرتا ہوں، سن کے کبھی بولتا نہیں۔ تو میں اپنے مقتدیوں سے بھی جمعہ کو کہتا ہوں کہ میری محنت کا تم لوگ لحاظ کرنا، کہ میں ہر جمعرات کو 3 بجے رات تک مطالعہ کرتا ہوں، تو آدھا گھنٹہ جمعہ میں تقریر کرتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے 1.5 گھنٹہ تقریر کرنے کے لیے کتنا ہم کو پڑھنا پڑے گا۔ اب اگر آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ ایمانداری کے ساتھ ہے تو بولو جی ہے، 3 گھنٹہ ہے، لیکن پیشاب کرنے کوئی نہیں اٹھے گا، لگے تو ہمیں موت لو۔ لیکن لوگ پیشاب کرتے نہیں، بہانہ کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہ جملہ کہا۔ اور جب میں اپنی گفتگو شروع کر دوں تو کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے، لڑکے اگر لڑنے بھی لگے تو ان کی طرف کوئی دھیان نہ دے، لڑکے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہوگی جب میں تقریر شروع کروں تو میری طرف آپ دیکھیں، میں کیا کہہ رہا ہوں صرف یہ سنیں، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، بس خاموشی بہت ضروری ہے۔ میں نے 30ویں پارے میں سورہ بینہ ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اس کی آخر کے 2 آیتیں میں نے پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھا عمل کیا، اولئک هم خیر البریہ، یہ اچھے لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں، بے مثال اور لاجواب لوگ ہیں، اولئک هم خیر البریہ۔ تو میرے بھائی بتاؤ، نماز اچھا عمل ہے کہ نہیں؟ جی، موڑ مت ہلائیے گا، بولیے گا، زبان ہلائیے گا۔ روزہ اچھا عمل ہے کہ نہیں؟ جی بے شک، حج اچھا عمل ہے، جی زکوٰۃ اچھا عمل ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا اچھا عمل ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں، جو چیز شریعت کے دائرے میں کی جانے والی ہیں، حکم ہو چاہے نہ ہو، وہ سب اچھی، اس لیے کہ کچھ باتوں کا حکم ہے، کچھ باتوں کا ہو سکتا ہے حکم نہ ہو، لیکن وہ شریعت کے دائرے میں ہوں، اچھی۔ اور ایمان کی حالت میں یہ اچھی باتیں کرنے والے کو اللہ نے فرمایا کہ اچھے، بہتر، لاجواب اور بے مثال لوگ ہیں۔ اب جب انہوں نے اچھا کام کیا ہے نا، تو ایک نوکر نوکری کرتا ہے تو تنخواہ ملتی ہے کہ نہیں؟ ملتی ہے۔ ایک مزدور صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے تو اس کو پیسہ ملتا ہے کہ نہیں؟ تو ایک مومن نے اچھا عمل کیا، کام کیا ہے، اس نے بھی مزدوری کی ہے، اس نے بھی تجارت کی ہے، اچھا کام کیا ہے، مزدوری ہے کہ نہیں ہے؟ ذالک جزاؤہم عند ربہم۔ فرق یہ ہے کہ میل کا ورکر جو ہے
तनख्वाह मैनेजर से पाता है। मजदूर जिस घर में मजदूरी करता है घर वाले के हाथ से उसको पैसा और मजदूरी मिलती है, लेकिन मोमिन वो है कि जमीन पर रह करके मजदूरी करता है और अर्श आज़म का मालिक परवरदिगार उसको रोजी जज़ा और बदला अता फरमाता है। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम, इन मोमिनों की जगह इनके रब के पास है। अब आप थोड़ी सी आहिस्ता करो। जो इन्होंने अच्छा काम किया है उसका बदला इनके रब के पास है, और वो बदला क्या है? जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। जो अल्लाह के पास इनकी मजदूरी का बदला है वो ऐसा बदला नहीं है जो खा पी करके खत्म कर दिया जाए, वो बदला हमेशा रहने वाला है, और उस बदले की जगह हमेशा रहने के लिए है। खालिदीन फीहा अबदा। बदला क्या है? जन्नतें हैं। एक जन्नत ने अल्लाह ने फरमाया जन्नातु, बहुत सी जन्नतें। एक मोमिने सालेह को अल्लाह बहुत सी जन्नतें बदले में अता फरमाएगा, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। खालिदीन फीहा अबदा। ये मोमिने सालेह हमेशा इन जन्नतों में रहेंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन जो सबसे खास और अहम बात अल्लाह ने फरमाई है, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, ये उसके लिए है, ये उस मोमिने सालेह के लिए है जो अपनी नमाज पढ़ने के बाद, रोज़ा रखने के बाद, हज करने के बाद, ज़कात देने के बाद, हर नेक अमल करने के बाद लोगों से हाजी कहलवाने की उम्मीद न रखता हो, सजदा करने के बाद लोगों से ताज़ीम की उम्मीद न रखता हो, नेक अमल करने के बाद वो वाहवाही के नारे की उम्मीद न रखता हो, बल्कि हर छोटा बड़ा नेक अमल करने के बाद अपने अल्लाह से डरने वाला हो। सुभान अल्लाह। और जब अल्लाह का डर होता है भाई, तो अच्छाई बुराई का सारा दारो मदार अल्लाह रसूल की तरफ होता है। वो जो कह दें वो अच्छा है, वो जो कह दें बुरा तो बुरा है, ये मेयार होता है। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। अब अगर ये बात मेरी आपके समझ में आ गई तो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की एक बात हम आपको सुनाते हैं, है ना? शायद ये भी आपने न सुनी होगी। आज पहली मरतबा बाकड़ा के लोगों सुनो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। मैं इस ज़माने का मुकर्रिर नहीं हूँ और मैं तकरीर करता भी नहीं हूँ, क्योंकि हमने जो पढ़ा है उसमें यह है कि तकरीर, जहाँ तकरीर करने जाओ तो वहाँ के लोगों की दीनी हालत को सामने रखकर गुफ्तगू करो। अब ये नहीं कि लोग क्या पसंद करेंगे हम वो बोले, ये कभी हमने नहीं किया। हमने हमेशा ये बात सामने रखी कि अल्लाह रसूल को कौन सी बात पसंद आएगी, मैंने उसको बोलने की कोशिश की है। अब मेरी तकरीर फेल हो जाए, पास हो जाए, ये दूसरी बात है, लेकिन मुझे यकीन है कि ज़मीन पर रहने वाले मेरी तकरीर फेल कर सकते हैं, लेकिन मेरा अर्श का मालिक परवरदिगार वो अपने रहमो करम से मेरी तकरीर को फेल नहीं करेगा। इसलिए कि मैं उसकी और उसके रसूल की बात कर रहा हूँ। तो जब बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर होता है तो कैफियत क्या होती है, ये हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के इस फरमान से आपको समझ में आ जाएगी। देखो, कम लोगों को बहुत इत्मीनान से सुनो। बड़े जलसों में
दीन का हिदायत का काम नहीं होता है, वहाँ तो मारी मारा दंगा फसाद उछल कूद ये सब होता है। पढ़ने वाला अल्लाह सलामत रखे अब्दुल वकील को कि कम से कम हमारी लिस्ट में ये अच्छी जगह पर हैं जिनको मैं सुनता हूँ, वरना आजकल के जो जिनको आप नाथा कहते हो मैं उनको सुनता नहीं, पसंद भी नहीं करता हूँ। क्या ये मेरे दिल में जो है वो कह रहा हूँ, और जो पढ़ा है उसकी रोशनी में कर रहा हूँ। मुनाफिकत हमको नहीं आती, और मोमिन मुनाफिक नहीं होता। ईद का दिन है, बाकड़ा में गरीब लोग रहते हैं कि नहीं? ज्यादा रहते हैं। हिंदुस्तान में कम से कम 65% लोग गरीब ही हैं, और गरीब के नीचे भी लोग हैं जो बहुत मोहताज हैं, है ना? लेकिन ईद के लिए हर आदमी कुछ न कुछ अच्छा इंतजाम करता है कि नहीं? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। कैसा भी मजबूर और लाचार हो तो लोगों के सामने हाथ फैला देगा ताकि उसके बच्चों को अच्छा कपड़ा मिल जाए, अल्लाह नाम पर दे दो। ईद के दिन हम अपने बच्चों को बढ़िया खिला दें, ये जज्बा आदमी को भीख मांगने पर मजबूर कर देगा। लेकिन वो बहरहाल अच्छा करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, ये फितरत है। अब मैं आपको हजरत अली की बात सुनाना चाहता हूँ, दिल खोल कर सुनो। ईद का दिन है और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अपने घर में सूखी रोटी जैतून के साथ खा रहे हैं। ईद का दिन है, जैतून फल जो होता नहीं वो, और सूखी रोटी यानी ताजा रोटी भी नहीं है, बासी भी है, वो सूखने लगी है और उसको खा रहे हैं जैतून के साथ। कोई सालन और सब्जी भी नहीं है। एक आदमी ने देखा तो हैरत के साथ उसने कहा, अली आज तो ईद का दिन है, जमाना ईद के लिए बड़ा इंतजाम करता है, कपड़े अच्छे हों, खाना पीना अच्छा हो, लेकिन ईद के दिन आप जैतून और सूखी रोटी खा रहे हैं। तो हजरत अली का जवाब सुनो और उससे पहले दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन। मैंने जो समझा वो ये, कौल सुनाने से पहले कि तुम ईद को ये समझ रहे हो कि अच्छा कपड़ा अच्छा खाना होना चाहिए। ईद ये है, या हादा लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद व अकलत सरीद। सरीद एक खाना है अरब का, सरीद, सरीद से रे ये दाल, सरीद वो सालन में रोटी वोटी चोर चार करके बनाते हैं लोग, अरब का ये अच्छा खाना माना जाता है। अब इसका तर्जमा ये हुआ, ईद उसकी नहीं है जो अच्छा कपड़ा पहन ले और उम्दा खाना खाए, उसकी ईद नहीं। फिर ईद किसकी है? तो फरमाते लाकिन अलीदु लिमन कुबिला मिन्हु बिल अम्स सियामु व कुबिला मिन्हु क़ियामु व गुफिर लहु ज़ंबु वो शुकिर लहू सायु फहादा हुवल ईद। ईद उसकी है
جس کے رمضان بھر کے روزے اللہ کے یہاں قبول ہو گئے ہوں۔ رمضان کی راتوں میں جو اس نے تراویح پڑھی یا دوسری نفلیں پڑھی ہیں اور سجدے اس نے کیے ہیں، جس کا رمضان کا قیام کرنا، رمضان کا عبادت کرنا، تراویح پڑھنا جس کا اللہ کے یہاں قبول ہو گیا ہے، اس کی عید ہے۔ جس نے روزہ و قیام کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لی، اس بندے کے لیے عید ہے۔ اور رمضان میں جو دین کے معاملے میں اس نے محنت اور کوشش کی ہے، اس کی محنت اور کوشش اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، ٹھکانے لگ گئی، اس کے لیے عید ہے۔ فہذا هو العید، یہی اصل عید ہے، یہی اصل عید ہے۔ فہذا هو العید، یہ بات تو عام کہی ہے، یہ بات عام کہی۔ اب ان کی اپنی کیا بات ہے، وہ فرماتے ہیں الیوم لنا عید وغدا لنا عید وکل یوم لا نعصی اللہ عز وجل فیہ فہو عید۔ کہا یہ تو عام لوگوں کی عید ہے، میری عید اگر سننا ہے تو سنو، آج کا دن بھی میرے لیے عید ہے، کل کا دن بھی میرے لیے عید ہے، اور ہر وہ دن جس دن میں مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، وہ دن بھی ہمارے لیے عید ہے۔ جس دن مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، وہ دن بھی میرے لیے عید ہے۔ تو میرے عزیزو، اس سے کیا پیغام ملا؟ صرف یا علی یا علی یا حسین کے نعرے سے بیڑا پار ہو جائے گا؟ اس زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ بھائی محرم کی 7 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جو آپ سنتے ہو، 2 منٹ میں کہہ دیتا ہوں کہ امیر معاویہ کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید خلافت پر بیٹھا، بیعت شروع کی، اور زبردستی جب اس کی سامنے آئی تو امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے۔ مکہ پہنچے، کوفیوں کے خطوط آئے، بہت زیادہ اصرار بڑھا، مکہ سے حج کرنے سے پہلے ہی روانہ ہو گئے۔ 7 تاریخ کو کربلا پہنچے، 10 تاریخ کو جنگ ہوئی، شہید ہو گئے۔ اب اس کو چاہے مہینہ بھر میں بیان کرو، چاہے 2 منٹ میں، یہی تو ہر سال سنتے ہو بھائی۔ لیکن پیغام کیا ہے؟ پیغام ایک جملے کا کہ نااہل کو اہل مت مانو۔ پیغام یہ ہے، نااہل کو مت مانو، جاہل کو امام مت بناؤ، دین سے دور رہنے والوں کے ہاتھ پر پیری مریدی کی بیعت مت کرو۔ یہ پیغام ہے کربلا کا۔ کیا؟ لیکن اس پر گفتگو کی آج تک کسی نے؟ تقریر پھر ہو جائے گی بھائی، کہیں گے ان کو تو کربلا ہی نہیں معلوم۔ بھائی روز ہر سال کربلا سن کے ملا کیا تم کو؟ یہ ہم کو بتاؤ۔ اس لیے بار بار کوئی چیز وہی سنی جائے جس سے ہدایت کا کوئی نیا راستہ ملے۔ حضرت علی کا پیغام یہ ہے کہ اگر اچھا کپڑا مل جائے تو عید کے دن پہن لو، کھانا مل جائے اللہ کا شکر کرو، تب تو تمہاری عید ہے۔ اور گناہوں سے دور رہو، تو جتنے دن تم گناہوں سے دور رہو گے، ہر دن تمہارے لیے عید ہو جائے گا۔ تو پیغام تو یہ ہے کہ ہم گناہ کے قریب نہ جائیں، ہے نا؟ جی ویسا۔ لیکن آج آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے محلے میں مسلمانوں کے بچے کڑا پہن رہے ہیں کہ نہیں ہاتھ میں؟ وہ گنہگار، ان کا باپ گنہگار، ان کی ماں گنہگار، 3 نہیں بچیں گے۔ تو یہ جلسے، یہ تقریریں تو یہ ہیں کہ بندہ گناہوں کو چھوڑے، کان میں بالا، ہے نا؟ اب ماں باپ کو چاہیے کہ ایک ساڑی ایک بلاؤز کا انتظام کرو، ڈاکٹر سے رابطہ کرو، آپریشن کرا کے لونڈیا بنا دو،
جب وہ لونڈیا بننا چاہتا بنا دو، ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی نہیں۔ میں نہیں کہوں گا، کون کہنے آئے گا؟ یہ اپنے علماء کی طرف سے فرض کفایہ پورے ہندوستان میں میں ادا کر رہا ہوں، اور ایسے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں جس کو سب سمجھے۔ ہاں، میں بازارو لفظ استعمال کرنے سے کوشش کرتا ہوں کہ بچ جاؤں، اور کوئی بات تفریح کے لیے نہیں کہتا ہوں، اصلاح کے لیے کہتا ہوں۔ جب تک یہ کڑا، سونے کی انگوٹھی، لوہے کا چھلا، تانبے کا چھلا یہاں پر جب تک رہے گا، فرشتے سوتے نہیں ہیں، فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں۔ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی لکھیں گے آپ کی نیکی، اور جو یہاں بیٹھے ہیں پاکی۔ تو اب آپ کے لڑکے نے پہن لیا سونے کی انگوٹھی، جب تک یہ انگوٹھی رہے گی فرشتہ، یہ گنہگار اس کا باپ کا گنہگار، یہ گنہگار اس کا باپ گنہگار، یہ گنہگار اس کا باپ گنہگار، یہ گنہگار اس کا باپ گنہگار۔ ایک منٹ میں خود کہہ کے دیکھ لو کہ کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ ابھی اتنے جری اور بدماش ہو گئے ہو تم۔ یہ میرے پاس 2 موبائل ہیں، دونوں نذرانے کے ہیں، دونوں کی قیمت 22,500 ہے۔ میں باکڑا کے اس نوجوان کو نذر کر دوں گا ابھی، اس پر ہتھیلی رکھ دے اور ہاتھ ایسے نہ ہو۔ ابھی اتنا بڑا دلیر ہو گیا ہے کہ جہنم کی آگ تیرے اوپر واجب ہو رہی ہے، نہ تجھے اپنی فکر ہے نہ اپنی اولاد کی فکر ہے۔ یہ کڑا، یہ بالی بالا، یہ سونے کی چین اور انگوٹھی، خود تو ڈوبے ہیں، صنم یار کو بھی لے ڈوبیں گے، لونڈا بھی جہنم میں، ماں بھی جہنم میں، باپ بھی جہنم میں چلا جائے۔ آج یہ چیزیں ہو رہی کہ نہیں؟ گناہ چھوڑ دو، جس دن تم سچی توبہ کر لو اس دن چھوٹا بڑا کوئی گناہ نہ ہو، سمجھ لو کہ وہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے، اور عید کے دن انعام ملتا ہے۔ جیسے اپنے بچوں کو 10 20 100 50 روپے آپ انعام دیتے ہو خوشی کے لیے، عیدی، ایسے ہی عیدی اللہ تم کو عطا فرمائے گا۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ قول میں نے حضرت علی کا سنانا چاہا تو میں نے سنا دیا۔ اب حضرت علی سے ایک روایت ہے جو حضور کی حدیث ہے، اس کو ہم بیچ میں انشاءاللہ سنائیں گے یا آخر میں۔ لیکن جب آپ کو یہ لگے کہ اب تقریر نہ ہونا چاہیے، میں ختم کر دوں، سلام پڑھ لیا جائے، تو ایسے کر دیجئے گا، بس کچھ کہیے گا نہیں، ہم سمجھ جائیں گے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بالکل آخری آیت کا جو حصہ ہے سورہ بینہ کی، کیا ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ کا ڈر بیان ہے اس میں، ہے نا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ سے ڈرنے والا ہنسے گا، مسکرائے گا کہ روئے گا؟ لیکن آج سنیوں کے جلسے میں ایسا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہو تو مزہ ہی نہیں آئے گا، بیکار ہو گیا جلسہ، یار پتہ نہیں کس کو پکڑ کے لائے۔
لیکن مومن کی زندگی کی کامیابی کی گارنٹی اور ضمانت اللہ دے رہا ہے، ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہمیشہ کی جنت اس کے لیے ہے، اللہ راضی ان لوگوں سے لیے ہے، ایمان اور عمل صالح اس کا معتبر ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ یہ کہیں ہم نے قرآن اور حدیث میں نہیں پڑھا کہ جو مسلمان مسکراتا ہو، جو مسلمان لطیفہ سنتا ہو، جو مسلمان ہنستا ہو، کھلکھلاتا ہو، جلسے میں بیٹھ کر ایسے ایسے کرتا ہو، وہ کامیاب ہے۔ ہم نے نہیں پڑھا، نہ ہے قرآن اور حدیث میں۔ میں بہت کڑوی بات کر رہا ہوں، لوگوں سدھر جاؤ۔ مجھ کو اپنی تقریر کا حساب دینا ہے اللہ کے یہاں، تو تم کو یہاں بیٹھنے کا بھی حساب دینا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس جلسے کو سجایا نا، ان کو بھی حساب دینا ہے کہ کیوں جلسہ کیا تھا۔ بچے گا نہیں، نہ میں بچوں گا، نہ آپ بچیں گے، نہ کوئی بچے گا، حساب سب کو دینا ہے۔ جب اللہ کا ڈر بندے کے دل میں ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے نا؟ میرے کمرے میں ایک کتاب لگی ہوئی ہے، بیروت سے میں نے منگایا تھا، لبنان میں، یہاں نہیں ملتی۔ الزواجر عن اقتراف الکبائر، ابن حجر ہیثمی شافعی مکی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ 7ویں 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ اس میں ایک بات امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، وہ آپ سنو اور بالکل ذہن کو ہماری طرف لگا کرتے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علی کے پوتے اور حسین کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کربلا سے یہی واپس آئے اور زیادہ نسل حسینی انہی سے چلی ہے۔ اور ہمارے شجرہ بیعت میں جو اعلیٰ حضرت نے منظوم کیا ہے، اس میں یہ شعر یہ ہے: سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقری علمی خدا کے واسطے۔ یہ سید سجاد یہی ہے، زین العابدین لقب ہے۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین جب نماز کا ارادہ کرتے اور وضو کرتے، اذا توضأ وفرغ من وضوئہ، جب وضو کرتے اور وضو سے فارغ ہو جاتے، یعنی وضو کر لیتے، وضو تو کیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں، ان کا لفظ سنو: اخذتہ رعدۃ، پورا بدن ایسے ایسے کانپنے لگتا اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ اخذتہ رعدۃ، وہ کانپ جاتے، اور یہ ہر وضو کے بعد ہوتا۔ ہم لوگ تو وضو خانے پر بیٹھ کے بنڈل بازی کرتے ہیں، تو بھائی آج کل مارکیٹ کا کیا حال چال ہے، بکری بٹا کیسا، بدماشیاں مسجد میں بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ لیکن امام زین العابدین کی زندگی یہ ہے، سنیوں بار بار آپ کے جلسے میں حسینیوں کی تکرار اور حسینی نعرے کی جھنکار ہوتی ہے، لیکن یہ زندگی کون اپنائے گا میرے بھائی؟ یہ گویے، یہ بنڈل باز مقرر، یا حسین کا صحیح غلام، کون اپنائے گا اس زندگی؟ اور اس کو میں تلاش کر رہا ہوں 42 سال سے، آج ہندوستان میں ہم کو ملا نہیں۔ اخذتہ رعدۃ، وضو کر کے جیسے ہی فارغ ہوتے کانپ جاتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ چہرہ پیلا پڑ جاتا، جیسے کسی نے پورا خون نچوڑ لیا۔ فقیل لہ فی ذلک،
تو کہنے والے نے ان سے عرض کیا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ وضو تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، آپ کا چہرہ پیلا پڑ گیا، آپ کس سے ڈر کر کے کانپ رہے ہیں؟ فقیل لہ فی ذالک، تو ابن حجر لکھتے ہیں قال ویحکم اتدرون الی من اقول ولمن اريد ان اناجی، افسوس ہے تمہارے حال پر، پوچھنے والے افسوس ہے تجھ پر، تجھے نہیں معلوم کہ اب وضو کرنے کے بعد میں مخلوق کے سامنے کھڑا نہیں ہوں گا، اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا تو مخلوق سے بات نہیں ہوگی، لمن اريد ان اناجی، میں اپنے رب سے بات کرنے جا رہا ہوں، اپنے رب سے مناجات کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جو بندہ یہ چاہے کہ وہ اللہ سے گفتگو کرے، وضو کر کے نیت باندھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ولا الضالین تک پڑھ کے آگے بڑھ جاؤ، انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ جو تم کو یاد ہو، یہ پڑھنا نماز کی حالت میں گویا کہ بندہ مولا سے گفتگو کر رہا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے، یہی بات وہ فرما رہے ہیں۔ تم نہیں جانتے ہو کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں، کس سے مناجات کرنا چاہتا ہوں؟ آج یہ بات ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے، سمجھائی نہیں گئی، نہ اب یہ بات مسجد میں ہے، نہ مدرسہ میں ہے، نہ خانقاہوں میں ہے۔ خانقاہوں میں ڈھول بج رہی ہے، مدرسوں میں خاک اڑ رہی ہے، مسجد کا امام متولی اور کمیٹی کے سامنے مجبور ہے کہیں مصلی نہ ہل جائے، کہیں حق نہیں ہو رہا ہے۔ ایک تو پیٹ بھر تنخواہ بھی نہیں، اس پر مصلی کھینچنے والے بہت سے کمیٹی کے ممبران موجود، سب جگہ یہی حال۔ تو کہتے ہیں مولانا لوگ حق نہیں بولتے، ابے حق یہی ہے جو بول رہا ہوں، حق وہ نہیں ہے جو تمہاری طبیعت کے مطابق کہا جائے، حق وہ ہے جو سنت اور شریعت کے مطابق ہو۔ اگر تم کو کسی دن یہ خیال آ جائے کہ وضو کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، تو پھر میری تقریر کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، یہی ایک خیال تم کو اللہ تک پہنچا دے گا۔ کاش کی یہ خیال تم کو کبھی آ جائے۔ اور جن کو یہ خیال آیا کیا ہوا؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح البیان شریف کی آخری جلد یعنی 10ویں جلد میں سورۃ المطففین کی تفسیر میں جب اس آیت پر پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن یعنی قیامت کے دن سب لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ یہ پڑھا انہوں نے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ پڑھتے جب یوم یقوم الناس لرب العالمین پر پہنچے، علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ روئے تو روتے چلے گئے، اتنا روئے کہ ہچکی بن گئی، روتے روتے بے حال ہو گئے، اور اتنا روئے کہ اس آیت کے آگے نہیں پڑھ پائے۔ سوچنے کیا ہوگا جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ لوگوں تم بھی کبھی سوچنا کہ تھانے دار کے سامنے کبھی کھڑا ہونا پڑتا ہے تو تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ کچھ نہیں ہونا چاہیے، مومن صرف دنیا میں آیا ہے تو اللہ سے ڈرنے کے لیے آیا ہے، نہ تھانے داروں سے ڈرنے کے لیے آیا ہے، نہ حکمرانوں سے ڈرنے کے لیے آیا ہے،
सिर्फ और सिर्फ मोमिन आया है अल्लाह से डरने के लिए। जिस दिन ये कैफियत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी, वही वो कैफियत तुमको कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सही मानों में खड़ा होने की सलाहियत अता कर दे। काश की ये कैफियत पैदा हो। और ये उस वक्त होता जब बार बार इस किस्म की बातें हमारी महफिलों में होती ना। तो लोगों, अगर तुम बेखौफो खतर अल्लाह की बारगाह में कयामत के दिन खड़ा होना चाहते हो कि डर ना हो, तुम्हारा मामला न फंसे, तो 5 वक्त मस्जिद में आकर अल्लाहु अकबर कह के अल्लाह की बारगाह में खड़े होने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। ये मस्जिद में खड़ा होना तुमको अल्लाह की बारगाह में कयामत के दिन खड़े होने के लायक बना देगा। लेकिन हमारा और आपका हाल तो ये है, मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। और बेटा लोग जो जुमा के दिन जाते हैं मस्जिद, बस ये सोचते हैं कब इमाम साहब से पीछा छूटे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, ऐसे भागते हैं जैसे हदीस में आता है कि शैतान अजान की आवाज़ सुनकर 36 मील भागता। ये भी मस्जिद से भागते हैं। गलत कह रहा हूँ? मैंने गलत कहा? ये लोग भागते क्यों हैं? इन्होंने अपने पहले वालों को भागते हुए देखा था। आज छोटे बच्चे इनको भागता हुआ देख रहे हैं, वो भी कल जवान होने के बाद भागे। और याद रखो, जो सबसे पहले भागा होगा 2 रकात पढ़ के जुमा के दिन, कयामत तक 2 रकात पढ़ के भागने वालों का जितना टोटल गुनाहों का हो वो सब उसको मिलेगा। ये मामूली बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो जुमा के दिन नहीं आया वो अच्छा है, लेकिन उसका गुनाह कम है। जो 2 रकात पढ़ के भागा उसका गुनाह ज्यादा हो सकता है। क्यों? ये मुजरिम है, और इतना बड़ा मुजरिम है कि जितने लोगों ने मस्जिद से 2 रकात पढ़कर निकलते हुए भागते हुए देखा है, कल क़यामत के दिन गवाही देंगे। बोला हम बता रहे हैं, हमने देखा था, बारहा देखा था कि जिसने जुमा के दिन 2 रकात फर्ज के बाद इसने सुन्नतें नहीं पढ़ी थी। मैं गवाही दे रहा हूँ मौला, ये हमेशा भागता रहा। क्या होगा तुम्हारा? इसलिए मेरे भाइयों, अपनी मुट्ठी भर हड्डियों पर रहम करो। तो हज़रत सज्जाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल तो ये, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, कांप रहे हैं भाई। उनके लिए इनाम ही इनाम है, और जो क़यामत के दिन इस कैफियत को पाले वो भी इनाम ही इनाम में रहेगा। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया सूरह रहमान में, वलीमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, उस मोमिन के लिए 2 जन्नतें हैं जो अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने से डर गया। दिल में बात पैदा हो क्या होगा, बस वो कांप हो गया। बस इतनी ही बात पर अल्लाह उसको 2 जन्नतें देगा। लेकिन बात यहीं पर नहीं खत्म होती। उसी सूरह रहमान में आगे आता, वमिन दूनिहिमा जन्नतान, अल्लाह से डरने के वाले के लिए, अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने से डर जाने वाले के लिए सिर्फ 2 ही जन्नतें नहीं है, इसके अलावा भी 2 जन्नतें हैं। तो 2 में 2 मिलाओ तो कितनी हुई? बेटा मोबाइल हम यहीं से फेंक के मारेंगे अपना, हमें कोनो फिक्र नहीं कि मेरा मोबाइल खराब हो जाएगा। मुक्तदी हमारे बड़े अच्छे हैं, दे देंगे, फेंक के मार देंगे बेटा अगर बदमाशी करोगे। ये कुरान और हदीस का बयान है, बंडलबाजी नहीं है। और इसमें जो डिसबैलेंस हुआ, जिसने बात की मोबाइल पर, जो मोबाइल लाया उस पर तौबा जरूरी। क्यों? इसी रूहुल बयान में मैंने पढ़ा, जहाँ कुरान हदीस की दीन की बातें हों और कोई किसी से पूछ ले भाई क्या हाल है, तो फरमाते 30 साल की नेकी खत्म हो जाएगी।
کھیل سمجھا ہے مولانا شریف کی تقریر کو. بنڈل بازی جو لوگ کریں ان کے یہاں سب کچھ کرو جائز ہے, کچھ کوئی نقصان نفع نہیں ہوگا, اس لیے کہ نہ وہاں نفع ہے نہ نقصان ہے, نہ دین کی بات ہے نہ دین ہے, کچھ نہیں ہوگا. ڈھولک بجاؤ ناچو کچھ نہیں ہوگا. یہ قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں. جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنت, مزید 2 جنت. ومن دونہما جنتان, ان 2 جنتوں کے علاوہ 2 جنت, یعنی ڈرنے والے کے لیے 4 جنتیں. کیوں؟ کیوں؟ اس کیوں کا جواب تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیا ہے. وہ جواب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے بہت ڈرے گا, خوف اس کے دل میں پیدا ہوگا, خشیت جھڑ پکڑ لے گی, تو اس کی آنکھ سے 2-4 آنسو نکل جائیں گے, ہے نا, رو پڑے گا. مانو کہ ایک آنسو اس آنکھ سے نکل گیا, ایک آنسو اس آنکھ سے نکل گیا. ایک آنسو ان 2 پلکوں کو لگے گا, ایک آنکھ میں 2 پلک اور 2 آنکھ میں 4 پلک. ایک آنسو نے ایک آنکھ کی 2 پلکوں کو بھگو دیا, تو 2 آنسوؤں نے دونوں آنکھوں کی 4 پلکوں کو بھگو دیا. اسی خوف خدا میں نکلے ہوئے 1-2 آنسوؤں کی وجہ سے 4 پلکیں جو بھیگ گئی ہیں, اللہ نے اس کے بدلے میں 4 جنتیں عطا کر دی. لیکن یہ رونے والی بات کب آئے گی بھائی؟ سنیوں کے جلسے میں رونے کی بات تو نہیں ہوتی. اسی لیے دلیدر نے تمہارے گھر میں ڈیرا جما لیا ہے. رونا سب سے اہم تھا, وہی ہم لوگ چھوڑ گئے. موت مٹی کی بات ہماری محفل میں نہیں, دوزخ کا تصور ہماری محفل میں نہیں. ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہیں جائے گا. سنا ہے کہ نہیں؟ ابھی تم کو کیسے معلوم ہے کہ تم دوزخ میں نہیں جاؤ گے؟ کیا گارنٹی ہے؟ تفسیر ابن کثیر کے مصنف نے اس پر بڑی تنبیہ کی ہے. انہوں نے ایک روایت لکھی ہے, کسی کی بہت زیادہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, دان پن, خیر خیرات دیکھنے کے بعد مطمئن نہ ہو جانا کہ یہ پہنچ گیا جنت میں. انتظار کرو کسی حالت میں اس کا انتقال ہو. سبحان اللہ. ورنہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نیکیاں کرتا رہتا ہے, عمر کے آخری حصے میں تقدیر غالب آ جاتی ہے, برائیوں میں پھنس کر کے جہنم چلا جاتا ہے. تم کو کیسے پتا چلا کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا؟ کہاں سے گارنٹی ملی رے؟ یہ ہماری محفل میں ہو رہا ہے. اسی لیے لوگ 10-10 روپیہ نکالتے ہیں, نعرے تکبیر, سوچتے ہیں اسلام کا قرضہ میں نے ادا کر دیا. یعنی اب نماز کی ضرورت نہیں ہے, نیک کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جلسہ کرو جنت میں جاؤ. دعا کرو کہ اللہ سب کو جنت عطا کر دے. میں اس کا مخالف نہیں ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بے عمل لوگوں کو اور زیادہ بے عمل بنانے کی کوشش نہ کی جائے. میں اس کا مخالف, جو بے عملوں کو اس قسم کی باتیں سنائی جا رہی ہیں. ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ مجھ کو ایک حدیث تو یاد آ رہی لیکن پوری یاد نہیں ہے. آپ کہو تو اس کا کچھ مفہوم سنا دیتا ہوں. الترغیب والترہیب, عبدالعظیم منذری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب معلوم ہے کتنا ہے؟ جی. کیوں نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ کہنے کا ثواب آپ لوگ کتنا بیان کرتے ہیں؟ 90 نہیں تھی, ہے نا؟ سنا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, یہ بھی آتا ہے روایت میں.
لیکن میں آج آپ کو بتاتا ہوں، ایک روایت کے حساب سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب 1,00,000 نیکی۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت کے حساب سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب 1,00,000